بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العلي العظيم وقال في مقام آخر في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت نظم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جمادی ثانی کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 22 تاریخ کو یار غار یار مزار خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور آپ کا نام بہت کم لوگ آپ کا حقیقی نام اس سے واقف ہے۔ عوام میں چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے لقب سے نام سے آپ مشہور ہیں اپنی کنیت اور لقب سے، حالانکہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ، اور عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ عتیق وہ کہ جس کو اللہ عز و جل نے جہنم کی آگ سے بچایا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو ساتھ تھا وہ بچپن سے تھا، اور یہ ساتھ اتنا گہرا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ سرکار ایک دن میں 2 مرتبہ حضرت ابو بکر کے گھر تشریف نہ لائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی لگن، آپ کی چاہت رب کو اتنی پیاری تھی کہ ہجرت کی رات اللہ عز و جل نے ساری مخلوق میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو رکھنا پسند کیا، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ ہستی کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر جس بندے نے مجھ پر احسان کیا، جس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی، جس بندے نے میرے ساتھ اچھائی کی، ہر ایک کی اچھائی کا بدلہ میں نے اس کو دے دیا، ہر ایک کی اچھائی کا میں نے اس کو بدلہ دے دیا، مگر ابو بکر تو ایسا ہے کہ تیرے احسانوں کا بدلہ بروز قیامت اللہ ہی تجھے عطا فرمائے۔ وہ ہستی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے جھرمٹ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق سے آگے ہو گئے، مطلب کہ ان کی پشت صدیق اکبر کی طرف ہوئی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پیچھے چلو، یعنی وہ ہستی جس کی بارگاہ یا جس کی ذات کا ادب خود سرکار نے امت کو بتایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پیچھے چلو۔ آقا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس جیسا انبیاء کے بعد اعلیٰ و افضل اور اچھا، رب کو پیارا اللہ عز و جل نے پیدا ہی نہیں کیا، یعنی ایسے بندے پر سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا، جب سے کائنات بنی ہے انبیاء کے بعد انسانیت میں سے اللہ عز و جل نے مخلوقات میں سے انبیاء اور رسولوں کے بعد جس کو سب سے افضل مقام دیا ہے وہ میرا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وہ ہستی اس کے وقت کے کیا کہتے ہیں، جو خود بھی صحابی، آپ کے والد صاحب بھی صحابی، آپ کا بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، اور اس ہستی کا کیا کہنا کہ جن کی جو بیٹی ہے وہ تمام امت کی ماں ہے، جن کی شان میں اور جن کی پاکدامنی کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن کی تقریباً 16 یا 17 آیات کا نزول فرمایا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے رازدار، غار ثور میں ہجرت کی رات اور وہ 3 دن اور 3 راتیں جو آپ نے سرکار کے ساتھ قیام کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سرکار کے ساتھ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو غار ثور میں آپ نے حاضری دی، وہ انوار اور تجلیات، وہ راز، وہ اسرار جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائے وہ امت میں کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دعا کیا کرتے تھے کہ کاش، بلکہ تمنا کرتے تھے اے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ وجہ کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ وہ ہستی کہ جن کی جو اگر رائے دے، جو آقا کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آقا یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، تو رب عز و جل آپ کی رائے کی تائید میں اور رائے کی درستگی کے لیے اپنے قرآن کی آیات کا نزول فرما دے۔ وہ ہستی کہ جس کے عادات و خصائل، جس کی عادات، گفتار، کردار، اطوار اس کے، وہ شان و مرتبہ کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا کاش
بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا۔ صوفیاء کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے ایک بال کی تمنا انہوں نے کی، حضرت عمر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انوار رب کی اور جو تجلیات رب کی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار ہیں، جو راز ہیں، جو آقا نے آپ کو نوازا ہے، جو راز آپ کے سینے میں ہے پوری مخلوق میں سے کسی کے سینے میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے، اس لیے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا جس سینے میں مصطفیٰ کے راز ہے اس سینے پر ایک بال عمر کی صورت میں ہوتا۔ حضرت ابو بکر وہ ہستی، اللہ عز و جل کی وہ برگزیدہ ہستی کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر لوگ تمنا کرتے ہیں اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، ابو بکر جنت تمنا کرتی ہے اللہ ابو بکر مجھے عطا فرما دے۔ ابو بکر تو وہ پہلا شخص ہے، تو وہ پہلا شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سب سے پہلے دست قدرت کے ساتھ جس سے مصافحہ کرے گا ابو بکر وہ تو ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تجھے سب سے زیادہ پیار پسند ہے؟ عرض کیا آقا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ ہر وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور دیکھنے میں پسند یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتا ہوں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کہ جس ہستی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ارشاد فرمایا، دنیا میں ہی ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں ہے، وہ ہستی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی بارگاہ میں بار بار حاضری دے رہے تھے، اور غار ثور میں جو 3 دن 3 راتیں رہے مصطفیٰ کا رنگ ایسا چڑھا، ہجرت کر کے آپ جب مدینہ آئے لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ مصطفیٰ کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ آپ نے جو ہے اپنی چادر کے سر اقدس پر رکھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیٹھنے والے سرور انبیاء ہے اور چادر کرنے والا آقا خادم ہے۔ ہستی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے آپ نے ٹاٹ کا بوریے کا لباس پہنا تھا، ان سے جبریل بھی آئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی وہی ٹاٹ کا وہی بوریے کا لباس پہنا تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل یہ لباس پہلے پہن کر کبھی نہیں ہے۔ عرض کی آقا آپ کے یار غار آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق نے آج بوریے کا لباس پہنا ہے، اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جس طرح کا لباس ابو بکر نے پہنا ہے اسی طرح کا لباس پہنا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو۔ ہر ولی اور ولایت کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے، اصحاب رضا جن کا مقصد نہ جہنم سے خلاصی نہ جنت کی طلب نہ دنیا نہ کچھ اور، وہ اللہ کے ولی جن کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بڑے بڑے اولیاء جنگلوں میں چلے کاٹے، ساری ساری رات کھڑے رہے، عبادتیں کرتے رہے۔ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرتی ہیں، کیا جنت کی طلب کے لیے یا جہنم سے آزادی کے لیے؟ کہا نہیں نہیں، میں رب کی عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ میرا ہے تو ہر شے میں خیر ہے۔ اسی لیے حضرت صدیق اکبر کہا کرتے تھے لوگوں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بڑے
بلکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے تعارف کروایا، ارشاد فرمایا کہ لوگوں صوفیوں کا امام دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، ان سوا صفت صدیق، صوفی کوئی ہے ہی نہیں سوائے صدیق اکبر کے۔ جیسی صوفیت ابو بکر کی ایسی صوفیت اللہ نے کسی کو دی نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم صوفی بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اہل تجرید میں سے ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کو ترک کر دے، صوفیت اختیار کرنا چاہتے ہو، ابو بکر کے نقش قدم پر چلو، اللہ عز و جل تمہیں صوفیت عطا فرما دے گا۔ تم تزکیہ چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارے دل سے غلاظت نکل جائے، رب کی یاد کے سوا تمہارے دل میں کچھ آئے ہی نہ، کچھ نہ آئے، داتا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو اپنا امام بنا لو، اللہ تمہیں صوفیت عطا فرما دے گا، تمہارا دل صاف کر دے گا، تمہارا کلیجہ صاف کر دے گا، تمہارے اندر سے غلاظتیں نکل جائے گی، وہ ابو بکر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے کہا مخلوق کہتی ہے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ میری تمنا آپ کی تمنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، تمنا یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت صدیق اکبر پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا ایک پیغام لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے، اللہ نے مجھے آپ کی طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اپنے الفاظ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا؟ عرض کیا آقا اللہ ارشاد فرماتا ہے ابو بکر سے کہیے، پوچھئے کہ اے ابو بکر کیا تم اللہ سے راضی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سنیے، صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں آقا رب نے پیغام بھیجا ہے، اپنے ساتھی اپنے صحابی سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے کہ کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو کتنا بختوں والا، تو کتنا نصیبوں والا، تیرا مقام کتنا بلند کہ آج اللہ بھی تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ صدیق اکبر رو پڑے اور سرکار کی بات میں عرض کیا آقا جبریل سے کہیے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ وہ ہستی کہ جس کی مرضی بھی میرا رب پوچھ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی محبت تھی نا، ایک ہے تاریخ، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ ایک ہے تاریخ کی کتاب اور ایک ہے حدیث کی کتاب۔ تاریخ سے کروڑ ہا درجے بہتر حدیث ہے۔ حدیث ہے قرآن کی تشریح، حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تشریح، اور قرآن ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام یہ کب بنا؟ آپ نے سنا ہوگا ابو الاس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کروایا تھا، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہی، ظاہری حیات کے ساتھ، ظاہری حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال ظاہری تک، وہ اس کو دوبارہ کسی نے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا، صدیق اکبر کے دور میں بھی نہیں آیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا، کیوں؟ کیا آقا نے بلایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس کو واپس لائے، لیکن آپ نے برسرے ممبر لوگوں سے کہا کہ برسرے عام ارشاد فرمایا کہ میں اس کو ہرگز نہ لاتا، میں نے اس کو واپس ہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا چچا تھا رشتے، تو لایا میں نے اس لیے اس کو واپس ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں،
دوبارہ ادھر داخل نہ ہو تو مجھے اس کے چہرے سے بھی نفرت ہے. میں نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ قرآن تب بنا ہے جب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہماری انتی والی ہماری بات تاکہ صرف دلکا بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، جو بھی بولتا ہے وہ وہی ہماری ہوتی ہے. زبان اس کی زبان سے کلام جاری ہو اللہ ہمارا. اچھا ایک مرتبہ کہیں کوئی بات چل رہی تھی تو اس نے باتوں میں کوئی اس نے الفاظ کہے، کوئی بات اچھی تھی کوئی یا کوئی خوبصورت شے دیکھی تو اس نے کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. یعنی اس طرح کے ملتے جلتے اس نے الفاظ کہے. خدا کی کرنی ہوئی دوسرے تیسرے دن کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، وہ بھی انہی الفاظ کے ساتھ. تو اس نے کہا یہ کیا ہوا، کل میں نے یہ بات کہی اور آج یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. یہ تو وہی بات ہے جو میں نے کہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر بدر کروایا، ملک بدر کروایا. گویا کہ آقا نے پیغام دیا قرآن یہ تب بنتا جب میری زبان سے جاری ہوتا، تیرے کہنے سے یہ قرآن نہیں بنتا. میری بات سمجھ آ جی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جو آپ کے مراسم تھے اور جو محبت تھی یہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ نہیں چلتا، یا اللہ کے قرآن سے پتہ چلتا ہے یا حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. وہ تاریخ کی باتوں کو تو ہم سر آنکھوں پر لیتے، اس تحقیق کو بھی سر آنکھوں پر رکھتے جو تحقیق ہمارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں، جو اہل بیت اور صحابہ کرام کا کئی آپس میں محبت بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کتب حدیث دیکھیں، تاریخ کی بھی کتابیں دیکھیں، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، حالانکہ یہ واقعات ہوئے ہوں گے، کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کبھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو کندھوں پر اٹھا کر حضرت علی کے سامنے لائے. حضرت عبد الرحمن کو اور دیگر جو آپ کے بیٹے تھے ان کو اٹھا کر کندھوں پر ان سے محبت کے اظہار کے طور پر جو ہے وہ کندھوں پر اٹھایا اور حضرت علی کے سامنے لائے. ہاں تاریخ میں حدیث میں یہ کہ بخاری اور مسلم میں ہے، یا بخاری میں یا مسلم میں. ایک مرتبہ حضرت امام حسن یا امام حسین یا دونوں کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت علی کے سامنے لے کر آئے. حضرت علی کے بلکہ امام حسن تھے غالباً، تو آپ نے حضرت علی کو دیکھا اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا علی تجھ سے زیادہ تیرا یہ بیٹا سرکار سے مشابہت رکھتا ہے. صدیق اکبر وہ ہستی افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد اللہ نے مخلوقات میں سے سب سے زیادہ جس کو مقام عطا فرمایا ہے وہ صدیق اکبر کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس پر امت کا اجماع. وہ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے. کتنے دروازے؟ 8. کسی کوئی روزے کے نام پر ہے، نماز کے نام پر ہے، کوئی صدقے کے نام پر ہے. باب الریان ہو گیا، باب الصدقہ ہو گیا، باب الصلاۃ ہو گیا. جنت کے 8 دروازے اور ہر دروازے کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً 70 سال کی مسافت ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود ایک دروازہ اتنا کھلا. 70 سال سمجھتے کم از کم میں بتا، روایات مختلف ہیں. 70 سال ایک بندہ گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا جنت کا ایک دروازہ اتنا کھلا ہے. ارشاد فرمایا پھر بھی جنتی اس کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ان کے کندھے رگڑ کھا رہے ہیں. اتنا رش. آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کو نماز والا باپ اس سے آواز آئے گی اے نمازی
پابندی کرتا ہے، وہاں سے آواز آئے گی، اے روزہ دار میرے ذریعے داخل جنت ہو جا۔ ابو بکر تو ایسا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ابو بکر تو ہمارے ذریعے داخل جنت ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے 2 باتیں، حوض کوثر کا نام سنا ہے سب؟ ایک بار بھی پیے گا جنت میں داخلے تک اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس کا پانی برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید، ہر طرح کا ذائقہ اس میں، شہد سے میٹھا۔ اور تاثیر کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو ایک بار پی لے گا جنت میں داخلے تک اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت تو بات کا معاملہ ہے، میدان محشر میں اللہ عز و جل حوض کوثر کا پانی امت محمدی کو عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہر نبی کا اپنا حوض ہے، لیکن جو میرا حوض ہے، جتنے پانی پینے والے میرے پاس آئیں گے کسی نبی کے پاس نہیں جائیں گے۔ میں جنتیوں کی 120 کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ 120 ہر صف میں ہزاروں کروڑوں کھربوں لوگ ہوں گے، فرمایا 120 میں سے 100 صفے میرے امتیوں کی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو حوض کوثر ہے اس کی جو مٹی ہے وہ مجھ کو عمر سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے جو برتن ہیں، اس کے جو برتن ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جو برتن کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حوض کوثر کے ہیں 4 کونے، کتنے؟ یہ توجہ سے سننا، کنز المال میں حوض کوثر کے کتنے کونے ہیں؟ 4۔ فرمایا ایک کونے پر میرا ابو بکر کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک کونے پر میرا عمر کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ ایک کونے پر میرا عثمان کھڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور چوتھے کونے پر میرا علی کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے لیے فرمایا کہ جو ابو بکر سے کرے محبت اور باقی تینوں سے کرے نفرت، ابو بکر کے سامنے چیخے گا بھی کہ حوض کوثر کا پانی دو، ابو بکر سفارش کریں گے تو میں اسے حوض کوثر کا پانی عطا کروں گا، کیونکہ اس کے سینے میں صرف ابو بکر کی محبت ہے اور علی سے بغض ہے، عثمان سے بغض ہے، عمر سے بغض ہے۔ یہ چیخے یا چلائے ابو بکر اسے کبھی بھی حوض کوثر کا پانی عطا نہیں کریں گے۔ فرمایا پھر اور آئے اس کے سینے میں ہو محبت عمر کی اور وہ نفرت کرے علی سے، وہ نفرت کرے عثمان سے، وہ نفرت کرے ابو بکر سے، محبت کے نعرے لگائے کہ مجھے عمر سے محبت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کبھی بھی میرا عمر اسے حوض کوثر کا پانی نہیں دے گا، بلکہ اس کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر دے گا۔ پھر تیسری بات فرمایا کہ بندہ نعرے لگائے عثمان غنی کی محبت کے، نعرہ کس کا لگائے؟ عثمان غنی کی محبت کا نعرہ لگائے، محبت کرے عثمان سے اور بغض رکھے علی سے، دشمنی رکھے علی سے، دشمنی رکھے عمر سے اور دشمنی رکھے صدیق اکبر سے، فرمایا عثمان میرا کبھی بھی اسے پانی نہیں پلائے گا، اور جو آئے میرے علی کے پاس اور بغض رکھے صدیق اکبر سے اور نفرت رکھے عمر فاروق سے اور دل میں نفرت رکھے میرے عثمان سے، میرا علی کبھی بھی اسے حوض کوثر کا پانی نہیں دے گا۔ مطلب کہ اگر تم چاہتے کہ حوض کوثر کا پانی ملے اور ملے بھی میرے ہاتھوں سے، تو تمہیں صدیق اکبر سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، عمر سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، عثمان سے بھی محبت کرنی پڑے گی، اور علی تمہاری سفارش تب کریں گے جب تم ان تینوں کے ساتھ محبت کر کے پھر علی کی محبت کا دم کرنے والے ہو۔ آخری بات ہے، یہ دارالشام میں اس حدیث کی تشریح
ایک واقعے سے کرتا ہوں. ایک بندہ ہلا کا رہنے والا تھا, اس طرح کا کوئی جگہ کا نام ہے, شام کے اندر ہے. وہ بندہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بغض رکھتا تھا, عمر فاروق سے بھی, عثمان غنی سے بھی, اور حضرت علی کی محبت کا صرف نعرہ لگاتا تھا. مومن وہی ہوتا ہے جو سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے. یہ میں بات کئی مرتبہ کہتا ہے. اس بندے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پیاس نہیں لگتی. ایک بندہ تھا, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو پیاس نہیں لگتی. اس کو پانی پیتے ہوئے کسی نے دیکھا ہی, سخت سردی گرمی ہوتی, یہ بندہ روزے سے ہوتا ہے, اس کو پیاس نہیں لگتی. تو ایک بار میں بزرگ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کو جا کر پوچھا, بندے بتا اتنی گرمی ہے تجھے پیاس نہیں لگتی, وجہ کیا ہے؟ اس نے نام پوچھا, اس نے پھر واقعہ بتایا. اس نے کہا میں مثلاً وہ بندہ تھا جو صرف حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا لیکن باقی دین سے نفرت کرتا تھا. کہتا ہے ایک بار خواب میں نے دیکھا میدان محشر بابا لوگ افراتفری میں, مجھے بھی پیاس کی شدت تھی. میری نگاہ پڑی کہ حوض کوثر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا پانی عطا فرما رہے ہیں. کہتے ہیں خدا کہتا ہے میں بھی پاک گیا, کہتا ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا تو مجھے دھکا دے کر پیچھے کر دیا گیا. آقا نے چہرہ پھیر لیا, میں حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ نے چہرہ پھیر لیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, چہرہ پھیر لیا. عثمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا, چہرہ پھیر لیا. حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, چہرہ پھیر لیا. میں پھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا آقا مجھے پانی کوئی نہیں دے رہا. ارشاد فرمایا محبت کے دعوے کرے علی سے اور نفرت کرے ابو بکر سے. دعوے کرے محبت کے حضرت علی سے, اس علی سے, اور بغض رکھے عمر سے. محبت کا دعویٰ کرے حضرت علی سے اور بغض رکھے میرے عثمان سے. تجھے میں حوض کوثر کا پانی کیسے دوں؟ کہتا ہے میں سرکار کے قدموں میں گرا اور میں نے توبہ کی. میں نے عرض کیا آقا رب سے دعا کیجئے اللہ عز و جل مجھے ہدایت دے. کہتے ہیں خواب میں آقا نے مجھے کلمہ پڑھایا, بلکہ الفاظ یہ ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ, ان کی محبت کا دم پر مسلمان ہو جا, تب جا کر تجھے حوض کوثر کا پانی عطا کیا جائے. کہتا ہے جو ہی میں نے یہ کام کیا, مختصر میں عرض کر رہا ہوں, میں جو ہی یہ کام کیا اللہ عز و جل نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. آقا نے خواب میں مجھے پانی عطا فرمایا. وہاں پر خواب میں اللہ عز و جل کے حبیب نے مجھے پانی عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن ان صحابہ, ان اہل بیت, ان خلفائے راشدین کی محبت کی وجہ سے آقا نے جو مجھے پانی خواب میں عطا فرمایا, اس کے بعد آج تک مجھے پیاس نہیں لگی.